ایک انسان کو جب عقل ملی، اس عقل سے اس نے کیا کچھ بنا لیا، اپنے جیسے اس نے روبوٹ بنا لیے، ہواؤں میں اڑنے لگ گیا۔ وہ 200 سال پہلے کیا سوچا تھا کہ لوہا اڑے گا؟ آج کتنے بڑے بڑے ہوائی جہاز، کتنے ٹن ان پہ وزن ہوتا ہے، اڑتے۔ انجن بنایا، اس انجن کی طاقت سے اڑتے، 18 20 گھنٹے کی مسلسل پرواز کرتے، کتنے افراد اس میں سوار ہوتے۔ بحری جہاز دیکھیں، انسان کے بنائے ہوئے کمپیوٹر کو دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں انہوں نے دے دیا اسمارٹ ٹیلی فون، یہ اسمارٹ فون جو آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں آپ کو سناتا تھا کہ حضور کہتے ہیں میں اپنی ہتھیلی پہ ساری کائنات دیکھ رہا ہوں، تو لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج آپ کے ہاتھ میں فون ہے اور آپ اس میں پوری دنیا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کا دیکھنا اور ہے، یہ میں نے صرف آپ کو بتایا کہ سائنس بھی آپ کو بتا رہی ہے۔ یہ انسانی عقل کے کرشمے ہیں، کیسی کیسی مشینیں بنا لی ہیں، ایجادات، انوویشنز کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ انسان کہلانے والا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ چاند پر قدم رکھ چکا اور اس سے اگلے سیاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، مریخ پہ جانا چاہ رہے ہیں، اور کہاں کہاں فضا میں، یہاں تک کہ لوگ بکنگ کرا رہے ہیں کہ اگر وہاں جا کے رہنا ہوگا تو ہم رہیں گے، یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں۔ انسانی عقل کے کرشمے دیکھ کر بھی اس عقل کے خالق کو نہیں پہچان رہے کہ یہ عقل بنانے والا کون ہے۔ یہ بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے، کتنے موسم ہیں، یہ رات اور دن کا سلسلہ، اس زمین سے کیا کیا نکل رہا ہے، فضا سے کیا کیا مل رہا ہے، یہ سب کچھ جان کر بھی بنانے والے رب کو نہیں پہچان رہے، تو کیا یہ ظالم ہیں یا نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک شخص صحرا میں اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس کو دوسرا شخص ملا تو اس نے پوچھا اس اونٹ والے سے، تو رب کو مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، آکسفورڈ کا، ہارورڈ کا، کالج یونیورسٹی کا نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ اونٹ کے پیٹ میں مینگنیاں تو بناتا ہے؟ سادہ سا آدمی تھا، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا، اس اونٹ کو دیکھ یہ کس نے بنایا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کس نے رکھی ہے؟ تو وہ شخص جو رب کو مانتا ہے، حق کو مانتا ہے، انکار کرنے والے سے بہتر ہے یا نہیں؟ اونچی۔ آج ہم لوگوں میں اخلاقی کمزوریاں آ گئیں، ہم اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے اخلاق میں کمزور ہو گئے، بگڑ گئے، مگر ایمان والے اگر ہیں اور ایمان پختہ ہے تو ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ ہم نے اللہ کو مانا ہے، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، تو نجات کا راستہ ہے۔ جو نہیں مان رہے، بھلے ان کی عقل کے کرشمے کتنے ہوں، کیونکہ ایمان کے بغیر نجات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم یہ ساری برائیاں، آلودگیاں، کوتاہیاں، خامیاں اپنائے ہوئے ہیں، یہ ہماری کمزوریاں، اسی وجہ سے ہم پس رہے ہیں۔
ہمارے ساتھ مسائل ہیں، مصائب ہیں. آبادی مسئلہ نہیں ہے، کرپشن مسئلہ ہے. بگاڑ، بدعنوانی، خرابی، جس کو کرپشن کہتے ہیں، وہ مسئلہ ہے. ورنہ جو آتا ہے اللہ اس کا رزق اس سے پہلے بھیجتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. کب ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ سے منہ پھیر لیں، فطرت سے منہ پھیر لیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کریں، وہ خواہشات جو شریعت و سنت کے مطابق نہیں. لوگوں کی سوچ کب بدلتی ہے؟ جب ان کے اندر ہدایت کا سامان پہنچ جاتا ہے، وہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے. یہ بات کون مانتا ہے؟ ایمان والا. تو ایمان والے کی سوچ کا زاویہ یہ ہے کہ نبی میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے. نبی میں کوئی برائی کا تصور نہیں ہے. جس کے پاس ایمان نہیں، کیا وہ بھی ایسا ہی سوچے گا؟ نہیں. تو سوچ کے زاویے کس طرح بدلتے ہیں. اب ایک عام شخص ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی سوچ میں اور پڑھے لکھے کی سوچ میں آپ دنیا داری کے لحاظ سے فرق دیکھتے ہیں. جس کو سمجھ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، جس کو سمجھ نہیں ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، آپ کو فرق نظر آ جاتا ہے. یہ جانتا ہے، اس کو یہ ہنر آتا ہے، وہ جس طریقے سے کام کرتا ہے آپ نہیں کر سکتے. تو میں نے اتنی بات کو جب سمجھ لیا تو اب مجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مجھے اپنی خواہشات کو سنوارنے کے لیے علم چاہیے. اور اصلی علم قرآن ہے. قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے. قرآن پڑھ کے آپ سائنسدان بھی بن سکتے ہیں. قرآن پڑھ کے آپ پوری دنیا پر حکومت کرنے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں. اس پر عمل کریں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مگر ہم نہ کریں تو بتائیے ہم خود پر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے میرے نبی کے غلام بنے تو ان کو جہاں بانی ملی. ایک حضرت عمر کا ہی نام لے لوں تو انہوں نے 10 سال میں 44 ملک فتح کر لیے. نبی کی غلامی سے یہ شان ملی تھی نا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہر علم کا دروازہ کہا جاتا ہے. وہ شہر حکمت کے دروازہ ہیں. ان کو یہ شان کہاں سے ملی؟ کون سی یونیورسٹی گئے تھے وہ؟ کون سے کالج میں گئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کی غلامی میں رہے. کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے ان کا. تو صرف یہی بات مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہے. کیسے کیسے علماء ہوئے. حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری، بخارا شہر کا نام ہے، اس کی وجہ سے بخاری کہلاتے ہیں. جن کی ترتیب دی ہوئی بخاری شریف حدیث کی کتاب دنیا بھر میں سراخوں پہ رکھی جاتی ہے. ان کے حالات پڑھے. ہمارے ہاں محدث کا لفظ کہ یہ شخص حدیث کا ماہر ہے، اس کو محدث کہا جاتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے.
محدث کے لیے پہلے کہا جاتا تھا جس کو 10,000 حدیثیں کتنی سند کے ساتھ یاد ہوں، کم از کم، پہلے تعداد زیادہ بھی بتائی جاتی ہے۔ امام بخاری کے لیے کہا جاتا ہے ان کو 2,00,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ سند کا کیا مطلب؟ نبی پاک سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا۔ پھر طرق ہوتے ہیں، طریقے، ایک سند ہو گئی، پھر ایک اور نام آ گیا، وہ الگ، اس سے اس نے بھی سنا، 3 آدمیوں نے سنا تو 3 طرق ہو گئے، الگ الگ ہو گیا۔ ایک چین میں اکٹھا سننے کو آ رہا ہے، ایک خبر واحد ہے، مرفوع مرجوع حدیث کی تو جتنی قسمیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ سند کے ساتھ یاد ہو جس کو 10,000 کم از کم، اس کو محدث کہتے تھے۔ آج کوئی ملے گا ایسا؟ سند کے ساتھ حدیثیں یاد ہوں گی بہت سے لوگوں کو، مگر اس طرح کا اہتمام نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ بات سن لی، ساری زندگی یاد، وہ تو بڑے لوگ ہیں، تو بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے لیے یہ بات مشہور، ایک مرتبہ جو کتاب پڑھ لی یاد ہو گئی، لکھنے بیٹھے ہیں تو کتاب نہیں کھول رہے، یادداشت سے وہی عبارت لکھ رہے ہیں۔ اللہ جس کو صلاحیت دے، اللہ جس کو نوازے، کتنے لوگ ہیں، کیا کیا خاصیت ہے۔ آپ کہیں گے یادداشت تو آپ کے ہاں تجارت کرنے والے سائنس والوں کو کوڈ یاد ہوتے ہیں، تجارت کرنے والوں کو چیزوں کے نرخ معلوم ہوتے ہیں، بہت سے ان کو وہ چیزیں یاد ہیں۔ اسی طرح آپ دین کے حوالے سے آئیں گے، ان کو دین کی چیزیں یاد ہوں گی۔ تو جنہوں نے جتنا یاد کیا، اس پر جتنا عمل کیا، وہی کردار میں اس کی خوبیاں نظر آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ اب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے تھے۔ آج ہمارے پاس احادیث کے مجموعے موجود ہیں، ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتے کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں۔ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھے رہے ہیں، دنیا کمانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں، وہاں دین تو نہیں سکھایا جاتا۔ عربی کا وہ طریقہ جو سیکھنے کا ہے وہ نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پر آپشنل لینگویج ہے کہ آپ کون سی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو جہاں یہ چیزیں ہوں گی مجھے بتائیں، علم نہیں ہے تو پھر ہدایت ملے گی نہیں۔ تو انسان اپنے آپ پر خود بھی ظلم کر رہا ہے، اور قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ تعالی بے شک ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے، کوئی لینا نہیں چاہتا، اس کے خلاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کو جتنا اختیار دیا گیا اس کے مطابق ہے نا بات۔ جتنا اختیار آپ کو دیا گیا، اب آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ یا تو آپ کو اختیار نہیں دیا ہوتا تو پھر آپ مشین کی طرح ہوتے، کچھ اور کر نہیں سکتے۔ آپ کو اختیار دیا گیا، رہنمائی کی گئی، آپ کی کتاب بھی دی گئی، نبی بھی بھیجا گیا، آپ کے لیے پورا انتظام رہنمائی کا کیا گیا، پھر بھی آپ نہیں سیکھ رہے تو آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں یا نہیں؟ خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور خواہشات کا آپ کا یہ سلسلہ ختم ہوتا نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ انسان کو سونے کی ایک وادی پوری مل جائے تو وہ کہے گا 2 ہو جائے،
2 ملیں گی تو کہے گا 4 ہو جائیں. ڈبل ملٹی پلائی جس کو کہتے ہیں ضرب دینا. فرمایا انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر سکتی نہیں. خواہشات یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے. اب اللہ والوں کی خواہشیں پڑھو، خواہشات انہوں نے بھی کی. حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 باتیں پسند ہیں. کتنی؟ نبی کو دیکھتے رہنا، نبی کے پاس بیٹھنا، نبی پر خرچ کرنا. خواہش ہے آپ کے سامنے. یہ نہیں کہ وہ خواہش سے خالی ہیں، ان کے پاس بھی خواہش ہے، مگر کیسی خواہش؟ اصحاب صفہ 70 صحابہ تھے، کوئی تھا جس کے پاس 2 کپڑے تھے ورنہ 1 کپڑا. کتنے کتنے دنوں کے ان کو فاقے ہوتے تھے، مگر ان کی عید کیا تھی؟ نبی کو دیکھتے رہنا. تو یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں. آج ہم اپنی غلط خواہشات پر قابو پا سکتے ہیں مگر نہیں کرتے. بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں نا، بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور جی نہیں بس ٹھیک ہے جی، کون کرے جی. یہ آپ نے یہ سستی، یہ غفلت، یہ لاپرواہی کا انداز اپنا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ لوگ ان خوبیوں سے خالی ہو گئے جو خوبیاں آپ کو اپنے اندر لانی چاہیے تھی. میرے پاس یہ سامنے مائک نہ ہو، آپ کی طرف اسپیکر نہ ہو، میری آواز آپ کو نہیں آئے گی، دور تک نہیں جائے گی. قریب کے لوگ شاید سن لیں. بہت زیادہ زور سے بولوں گا میری اپنی آواز خشک ہو جائے گی. ہم ان آلات کے محتاج ہو گئے. میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا یہ اللہ تعالی کی عطا تھی. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں بیٹھ کے واز فرماتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. رب نے یہ شان دی تھی. اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھ کان میں بن جاتا ہوں. قوت ربانی ان میں آتی ہے. یہ کیا تھا؟ حالانکہ وہ مادر زاد ولی اللہ تھے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے، مگر کتنی محنت کی تھی. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے، ماں کے پیٹ سے ولی تھے مگر پھر بھی محنت. 15 سال روزانہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنے والے، 25 سال جنگلوں میں گزارے. ہمارے پاس 25 گھنٹے تو کیا 25 منٹ ہم کہیں نیکی میں گزارنے پڑے تو وہ ہمیں بھاری لگتے. 6 گھنٹے کا ہم میچ دیکھ لیتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، گھنٹوں فیس بک پہ گزار لیتے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں. 50 رکعتیں روز کی پڑھنی ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے 24 گھنٹوں میں سے. نہیں ہے، نہیں نکالتے. دوسری خواہشات کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، لگے ہوئے. سوچیں. تو میں نے آپ کو یہی بتایا کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا جو ظلم کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی باتیں چھوڑ کر صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا. وہ کسی شاعر نے بھی کہا، اسی کائنات میں اے جگر
کوئی انقلاب اٹھے گا پھر کہ بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے. ہم خواہشات کے غلام بنے ہوئے اور جنہوں نے خواہشات کو اپنے تابع کر لیا وہ امام بن گئے، وہ کامیاب ہو گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس قرآن ہے.